احمد صاحب یہ میں ہرمز سے متعلق ہی سوال کرنا چاہ رہا تھا اور اتفاقاً اعجاز صاحب نے وہیں پہ بات چھوڑی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بالآخر مستقبل کیا ہوگا؟ ابھی ظاہر ہے اس وقت خلاصتاً تو یہی ہے نا کہ ایران نے ایک پوزیشن یہ لی ہوئی ہے کہ بالکل امکان ہے کہ یہاں سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان کو ٹیکس کیا جائے. امریکہ کی پوزیشن یہ کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ہم ہونے نہیں دیں گے. اور عمان جو ظاہر ہے ایران کے ساتھ ایک اس میں ٹیریٹری شیئر کرتا ہے, اس کے بیانات کا خلاصہ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا خرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرت. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے گزرنے میں پیسہ تو نہیں لے سکتے, لیکن اگر سروس چارجز ہو جائے تو دیکھیں نا, تو یوں مطلب وہ ذرا اس طرح کی پوزیشن ہے. یہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں ہرمز کا؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی. اس پہ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. جو ہارموز ہے اس کو آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کو صرف امریکہ اور ایران کانفلکٹ کے لحاظ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. سی لائنز آف کمیونیکیشن یا یونائٹڈ نیشن کا جو سیز کے متعلق یا اس کے جو ٹریڈ راؤٹس ہیں ان کے متعلق جو لا ہے یہ اس میں انگرینڈ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ جو لا یا جو پریسیڈنٹ اسٹیٹ آف ہارموز میں سیٹ کریں گے وہ پھر آپ کو باقی بھی اس طرح کی اسٹیٹس کے اندر سیٹ کرنی پڑے گی. ملاکا ہے, ہارنز آف افریقہ, اس طرح کی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ کو وہ سیٹ کرنی پڑیں گی. سو ابھی آئی تھنک جو ریٹرک سامنے آ رہا ہے اس میں میکسیملسٹک پوزیشنز ہیں, مجھے نہیں لگتا ریالٹی کے قریب ہیں. ایران از ویری سینسٹیو کہ اپنی اکانومی کو لے کے, فائنانس کو لے کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس پہ ایرانیئنز بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں جب مذاکرات کروائے تھے, جب پہلی دفعہ ان کو ہم نے میڈیشن کروائی اور وہ سارا کچھ شروع کیا, تو اس وقت بھی جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا تھا تو اس میں اکانومسٹ باقاعدہ طور پہ ایکسپرٹس لے کے آئے تھے. اور پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بھی آئے ہوئے تھے, وہاں کے سینٹرل بینک کے نمائندے, آئل سیکٹر کے سارے آئے ہوئے تھے, اکانومیز کے اہم لوگ. سو وہ ان کے لیے بڑی سینسٹیو, کیونکہ آبویسلی سینکشنز ان کی رہی ہیں اور وہ سارا معاملہ اکانومی کا, اور نقصان بھی انہیں اس جنگ سے بہت زیادہ فائنینشلی بھی ہوا ہے. سو اس حساب سے وہ بڑے سینسٹیو ہے اپنی اکانومی کو لے کے اور اس کے اوپر وہ شائع آف نہیں کر رہے. لیکن ابھی جب نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی تو دیکھیں جب نیوکلیئر کا معاملہ ہے, آپ کی ریسٹرکچرنگ آف دا مڈل ایسٹرن سیکورٹی ایپریٹس کی بات ہے, امریکہ ایران کے ریلیشنز کو دوبارہ سے ایک نظر سے دیکھنے کی بات ہے, پورے خطے کے جو اندر سیکورٹی کی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ دیکھنے کی بات. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر بھی ابھی بہت لمبا پروسیس ہے, اس کے اوپر بہت یہ فیزز کے اندر آگے جائے گی. لیکن کچھ ایسا ریولوشنری چینج اسٹیٹ آف ہارموز اس کے سٹرکچر یا جو ٹول کلیکشن ہے اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ آئے گا. ہاں تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ ایران کی طرف آئے گا, لیکن کچھ فنڈامنٹل چیزیں جو ہے اس میں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ چینج ہوں تو وہ بہت مشکل. انٹرسٹنگ, بالکل. احمد صاحب یہ آپ نے اکانومی کے حوالے سے ہی بات کی کہ دے آر ویری سینسٹیو اباؤٹ دیئر اکانومی. آئی تھنک رائٹلی سو, اینڈ دے آر ناٹ شائے اباؤٹ اٹ, اینڈ اگین آئی تھنک رائٹلی سو. ایسے میں یہ خبر آنا, $6 بلین تو بہت ڈسکس ہوا, ٹھیک ہے, اس کا وی ڈو ناٹ ہیو اینی آفیشیل ورڈ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. ابھی العربیہ کی خبر آنا تھوڑی دیر پہلے کہ $3 بلین کے حوالے سے ہے کہ وہ, یعنی یہ تو اگین بہت ساری وجوہات ہیں ماننے کے لیے کہ چیزیں اس سامنے بڑھ تو رہی ہیں, چاہے کوئی آفیشیل ورڈ ہو یا نہ ہو. آئل سینکشنز کے حوالے سے بھی, منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی. تو یہ تو یعنی کہ ان اے سرٹن کانٹیکسٹ تو ایران وڈ بی تھینکفل ٹو امریکہ, جس طرح ان اے سرٹن کانٹیکسٹ وی آر تھینکفل ٹو مودی کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے, لیکن ہم جنگ پسند قوم نہیں ہیں, ہمیں نہ آزماؤ گے, چھیڑو گے تو پھر ہم بتائیں گے. وہ اس نے چھیڑا, پھر دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. تو یہاں تو تھوڑا والا معاملہ ہو گیا کہ بھائی یہ کہ موقع دیا امریکن رجیم نے دنیا کو بتانے کا کہ ایران کی قوم کتنی تگڑی ہے, لیڈرشپ شہادت سے خوف زدہ نہیں ہے, اور اکانومی کے حوالے سے بھی ثمرات مل رہے ہیں اگر یہ منجمد اثاثے بحال ہوتے ہیں. سو میرا اسپیسیفک سوال یہ کہ یہ جو خبریں ہیں $3 بلین $6 بلین, یہ ان کی اکانومی کے حوالے سے بیسٹ نیوز ہے آپ کے خیال میں؟ جی وسیم بھائی دیکھیں, دنیا میں اگر کسی ملک کو یہ پتا ہے کہ ایران کے انٹرسٹ کیا ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے تو وہ ایرانین سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اور ان کو آپ ہم کسی کو جج نہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑی ہارڈ کور اور اچھی فورن پالیسی ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ, اور اس میں ان کو شائع ہونا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو فروزن ایسٹس کی ریلیف ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایران کے لیے جو بینیفٹ ہوگا لانگ ٹرم میں وہ سینکشنز ریلیف جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوگا. فروزن ایسٹس جو ہیں وہ اسی کا ایک پری ایمبل ہے, ایک پری ریکوزٹ ہے. جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر موجود ہے, پہلا سٹیپ آپ نے کر لیا تو بعد میں آپ نے سینکشن ریلیف اور اس کے لمبے فریم ورک کے لیے بھی آپ نے فاؤنڈیشن لے کر دی, تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کا تھینکفل ہونا چاہیے ایران کو, دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک چیز کہتے ہیں کہ the most important ingredient is the environment. جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر ایران کا اس وقت اگر آپ دیکھیں, مسلم ورلڈ کا تو ہے ہی ہے, ایران کا سب سے بڑا دشمن خطے کے اندر اسرائیل ہے. صحیح ہے. اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا, امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ میں ایک ملک نے جنگ کی ایک اور ملک پہ,
اور 4 مہینے بعد جو دونوں کوئلیشن نے اٹیک کیا تھا، آج ان کے درمیان میں ایسی خلا ہے جو آنے والے نیئر فیوچر میں بھرنے والی نہیں ہے. ایران کا جو دشمن ہے اسرائیل، اٹ اسٹرائکڈ ایران، اور اس کے بعد اٹ واز اے پرنسپل ایکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سیکنڈری ایکٹر بن گیا اور آج وہ ایک سپوائلر بن گیا. اس میں ایران کا بہت زیادہ رول ہے، اس میں پاکستان کی جو میڈیشن ایفرٹس پاکستان کی لیڈرشپ نے کی اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے اسرائیل کو، تو آہستہ آہستہ وہ نیگوسیشن میں نہیں آ سکتا تھا، میڈیشن میں نہیں آ سکتا تھا، وہ سیکنڈری بنا، پھر اس کے بعد وہ ایک سپوائلر بن گیا. سپوائلر انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک گالی ہے. اور آج پریکٹیکلی جے ڈی وینس کے یہ الفاظ ہے جب انہوں نے کہا کہ اسمیل دا انوائرمنٹ ان وچ یو آر، جو اسرائیل کو انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو بنیادی طور پہ اس کو ایگزسٹنس کا خطرہ ہے. سو ایران کے لیے تو ساری چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی انہوں نے سیکریفائز، قربانیاں ساری آپ کے سامنے، لیکن انٹرنیشنل انوائرمنٹ اور پھر ایران کی، اور پھر جس طریقے سے میڈیشن اور سیز فائر انفولڈ ہوئی، اس کی وجہ سے ایران کو اس ساری سچویشن میں بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. یہ جنگ ختم ہونے کے بعد اگر امریکہ مڈل ایسٹ سے تھوڑا بہت پل آؤٹ کرتا ہے اپنے ریسورسز کو، تو وہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا. لیکن یس، فی الحال ایران اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. احمد صاحب، یہ فائنل ورڈ پلیز آپ کا بھی اس پہ چاہیے کہ یہ کیا، یہ معاملہ کدھر جائے گا پاکستان افغانستان والا؟ جی آئی تھنک افغانستان کے اندر چیزیں کافی سمپل ہیں. افغان طالبان کے یہ جو 15 سے 20 لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا ایک، چاہے آئی ایس کی بات کریں، چاہے ٹی ٹی پی کے جتنے کمانڈرز ہیں، جو آئی ایس ایس کے پی کے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے ٹی ٹی پی کے لوکل کمانڈرز رہے ہیں. ان کے اوپر جب پریشر پڑا انہوں نے آئی ایس بنا لی، نام چینج کرتے ہیں، مرسنریز ہیں، ادھر سے پیسے لیے، یہ وہاں پہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ایک دوسرے کی آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں. تو ہیڈ آف سنیک جو ہے وہ سیم ہے. دہشت گرد، گلوبل کنسنسس ہے اس بات پہ کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی ریلیجن ہے، اور اس کے خلاف گلوبل کنسنسس ہی ہونا چاہیے. سو یہ چاہے آئی ایس آئی سے دہشت گردی پاکستان میں کریں، چاہے ٹی ٹی پی سے کریں، فتنۃ خوارج سے کریں، یا فتنۃ الہندوستان سے کریں، افغانستان ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گردی پاکستان پہ، اور اس کو واچ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے افغان طالبان کی جو رجیم ہے. اب چاہے وہ انویلنگ ہے چاہے وہ انیبل ہے، دونوں صورتوں میں انٹرنیشنل لا سیم طریقے سے انویلنگ انیبل ڈاکٹرن کے تھرو ان کو دیکھتا ہے، اور پاکستان کے پاس رائٹ موجود ہے کہ پاکستان ان کو اسٹرائک کرے. ان کے ساتھ ڈنڈے کی زبان سے بات کرنا ہی از دا سولوشن. ہاں، نیگوسیشن پیس کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے، لیکن جتنا زیادہ گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر سینچری آپریشنز ہوں گے، اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ افغان طالبان کے اندر سینس پریویل کرے گی. اور الٹیمیٹلی انہوں نے خود روکنا ہے، نہیں روکیں گے تو پاکستان کے پاس تو آرٹیکل 51 کے تحت یونائٹڈ نیشن کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے، پورا اختیار موجود ہے کہ پاکستان کاؤنٹر سینچری آپریشن کرے. پاکستان کے پاس نہ صرف اختیار ہے، انٹرنیشنل لا پاکستان کو پش کرتا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ آپ دہشت گردوں کا جہاں پہ بھی موجود ہیں جا کے ان کو ٹارگٹ کرے. سو آئی تھنک یہ دونوں پوزیشنز اس وقت جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور پاکستان کا جو سٹینس ہے جتنا ہارڈ ہوگا اتنا زیادہ ہمارے لیے آگے جا کے افغانستان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہوگی. رائٹ، انٹرسٹنگ. تھینک یو سو ویری مچ حسن صاحب، بہت شکریہ. ظاہر آپ سے میں رہیں گے تہران، قم، مشہد، یہاں سے بہت خبریں آنی ہیں اگلے کچھ دنوں میں، بہت مناظر آنے ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ، اعزاز صاحب بہت شکریہ. میں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں.